ڈاکٹر صاحب اگر ان حرکتوں کے نتیجے میں جو ابھی تک ہو رہی ہیں روز دھاندلی، اچھا 2018 میں اگر دوسری پارٹیز کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، ان کی گورنمنٹ تھی ٹھیک تھی سب اچھا تھا، اب کیونکہ ان کی گورنمنٹ جہاں پہ نہیں ہے، جن جن حلقوں میں یہ ہارے ہیں وہاں پہ یہ شور مچاتے ہیں دوبارہ سے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کو 2013 والے معاملات یاد آ جاتے ہیں. ابھی اگر اس سب کے نتیجے میں ہمیں اگلا پروگرام نہیں ملتا جو کہ آئندہ گورنمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، نقصان کس کو ہوگا؟ سلمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کی نیت کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں، خط گیا ہے نہیں گیا، چلا جائے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، نیت کیا نظر آتی. دیکھیے پہلی بات تو یہ بڑی واضح ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جمیل صاحب نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا، پہلے اس قسم کی غلطیاں کر چکے ہیں، دوبارہ سے اس کو دہرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ the person is not capable of learning from his own mistakes، جو غلطیاں کرتے ہیں. دوسری چیز کہ بڑی واضح طور پہ یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی ترجیح جو ہے وہ ان کی ذات ہے، وہ ملکی مفاد نہیں ہے. تو ترجیحات، ایک لیڈر ان کو کہہ لیں کہ ایک لیڈر کی یہ ترجیحات ہوں کہ ان کی ذات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نیشنل افیئر سے یا ملکی مفادات کے مقابلے میں. اور دوسرا یہ کہ طاقت کا حصول کسی بھی قیمت پہ، چاہے اس کی قیمت پاکستان ہو، چاہے اس کی قیمت 24 کروڑ پاکستانی ہو، طاقت کا حصول جس کو انگریزی میں وہ ٹرم کہتے ہیں ضمیر صاحب لسٹ فار پاور، اقتدار کا ہوس. اچھا اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ یہ جتنے مالیاتی ادارے ہیں دنیا کے، ان کا چارٹر ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. جو آئی ایم ایف کا چارٹر ہے وہ 78 سال پہلے لکھا گیا تھا اور وہ کہلاتا ہے آرٹیکلز آف دا ایگریمنٹ آف دا آئی ایم ایف. اس میں جو مین ایشو ہے، جو کام کرنا ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے پروموٹ انٹرنیشنل مانیٹری کوآپریشن. یہ انگریزی میں ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی تعاون کو فروغ دینا. اس میں سیاسی نظام، سیاسی طرز حکومت، اس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. 190 ممبران ہیں، آپ سلمہ اندازہ کیجئے. اس میں بے تحاشا ممالک ایسے ہیں جو جمہوری ممالک نہیں ہیں. چین ان کا ممبر ہے، روس ان کا ممبر ہے، سعودی عربیہ ممبر ہے، یو اے ای ممبر ہے، قطر ممبر ہے، ایران میں جن کو دنیا جمہوری ممالک نہیں سمجھتی. تو آئی ایم ایف کا سیاسی استحکام سے تعلق ہے، اس کا طرز حکومت سے قطعاً کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. امپیکٹ اس کا زیرو ہوگا. دیکھیے آلریڈی آئی ایم ایف یہ کہہ چکا ہے کہ ہم جو آنے والی حکومت ہے پاکستان میں اس سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آلریڈی آئی ایم ایف آفیشلی یہ وہ بیان جو ہے وہ دے چکا ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ طاقت کی بھوک ہے، اقتدار کا ہوس ہے، وہ جس کو روتھلیس ایمبیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تو طاقت کو چھوڑیے، ابھی تو باہر نکلیں گے تو پھر اس کی بات ہے. ابھی تو باہر نکلنے کی بات کریں گے تو وجہ سے وہ غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، غلط فورم پہ جا رہے ہیں. یہ تو دروازہ ہے ہی نہیں. دیکھیں ان کی مہارت میں نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنی تاریخ میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا، کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن میرے خیال میں عامر کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت ہیوی اماؤنٹ سے امریکہ میں لابسٹ فرم ہائر. بالکل یہ خبر آ رہی تھی. تو یہ چوتھی ہوگی، 3 پہلے کر چکے. تو اب یہ جو موو ہے نا، اس کو پی ٹی آئی پروبیبلی خود جو پی ٹی آئی کے اندر ارسطو ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی اسٹریٹجک موو چلی ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا ہے. تو جو لابسٹ فرم ہے اب اس ایشو کو اٹھا کر جو ہے وہ کانگریس مین کے سامنے لے کے جائے گا کہ جی دیکھیں اب یہ تو یہاں تک معاملات آ گئے ہیں کہ جی انہوں نے اٹھا. سو پروبیبلی اصل سوال جو تھا نقصان، دیکھیے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات طے نہیں ہوتے اور ڈالر کی قیمت چلی جاتی ہے 400 روپے پہ، تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ذاتی 24 کروڑ آپ کا ذاتی نقصان ہوگا. سب سے زیادہ ڈالر تو ضمیر صاحب نقصان ہوگا کیونکہ جو آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو کلیگ یاد ہے اپنے ذوالفقار راحت آپ مجھے بتائیے اگر اس کے نتیجے میں 500 روپے کا لیٹر پیٹرول ہو جاتا ہے، یہی تو میں نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستانی عوام کا نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہے. ہر طرح سے ضمیر صاحب آپ قوم کا اور پاکستان کا نقصان